بلوچستان کے ساتھ یہ سوتیلا رویہ ہے، یہ قابل مذمت بھی ہے. ہماری نظروں سے ہر چیز گزرتا ہے. کلبھوشن یادیو کا جو نیٹ ورک ہے وہ اس کا ثبوت ہے کہ کس طریقے سے بلوچستان میں ہندوستان کی ریاستی دہشت گردی ہمارے سامنے آئی ہے. ہندوستان ایک پاور نہیں ہے بلکہ ایک دہشت گرد ملک ہے. نہیں ملتی. بھارت کی، انڈیا کی یہ ریاستی دہشت گردی کا وکٹم بلوچستان بھی رہا ہے. یہاں پہ بھی معصوم جانوں سے کے قتل میں ہندوستان براہ راست ملوث رہا ہے. اور کلبھوشن یادیو کا جو نیٹ ورک ہے وہ اس کا ثبوت ہے کہ کس طریقے سے بلوچستان میں ہندوستان کی ریاستی دہشت گردی ہمارے سامنے آئی ہے. یہ دہشت گردی اب پورے دنیا میں آپ نے دیکھا کہ کینیڈا سے لے کے باقی یورپین ممالک اور امریکہ میں بھی ہندوستان کا ریاستی دہشت گردی کا یہ چہرہ پہلی دفعہ دنیا کے سامنے آیا ہے. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ دنیا نے یہ بانپ لیا ہے کہ جو پاکستان کا درینہ موقف تھا کہ انڈیا ایک ریاستی دہشت گرد ملک ہے اور یہ ایک جو فاشسٹ انڈین گورنمنٹ ہے ان کی پالیسی سے پاکستان میں اور ساؤتھ ایشیا میں لوگ شہید ہو رہے ہیں. آج یورپ کے سوائل پہ امریکہ کے یعنی نارتھ امریکہ جس میں کینیڈا کی میں مثال دے رہا ہوں، میں ان کے زمین پہ شہریوں کے قتل میں ہندوستان پایا گیا ہے. یہ ایک ایسا امر ہے کہ ویسٹ جو ہندوستان کے ساتھ مل کے اس پورے خطے میں چائنا کے خلاف ایک بیلنس کے طور پہ ہندوستان کے ساتھ کھڑا تھا، پہلی دفعہ انہیں احساس ہو گیا کہ ہندوستان ایک پاور نہیں ہے بلکہ ایک دہشت گرد ملک ہے. آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ اس دہشت گردی کا یہ چہرہ کشمیر کے عوام دیکھ چکے ہیں، ہم دیکھ چکے ہیں، لیکن ابھی امریکہ کے جو فارن منسٹر ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس کو سیریس لیں گے اور ہندوستان کو اس کا جواب دینا پڑے گا کہ کس طرح ایک ساورن ملک کے ساورنٹی کو انہوں نے وائلیٹ کیا ہے اور وہاں پہ دہشت گردی کی کارروائی کی ہے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ویسٹ بالخصوص امریکہ ہندوستان کا دہشت گردی کا جو چہرہ ہے اب وہ پورے دنیا میں پاکستان کا یہ جو درینہ موقف ہے کہ ہندوستان ایک دہشت گرد ملک ہے، اب پاکستان کی اس نقطۂ نظر کو ویلکم کرتے ہوئے یہ پیغام دینا چاہیے کہ ہندوستان ایک نارمل ریجنل ملک نہیں ہے بلکہ ایک دہشت گرد ملک ہے. لہٰذا پرائم منسٹر انوار کاکڑ صاحب نے جو موقف اقوام متحدہ میں اٹھایا ہے اس سے بلوچستان بالخصوص وزیر اعلیٰ میر علی مردان ڈونکی صاحب، بلوچستان کی حکومت اور بلوچستان کے عوام ان کے اس بولڈ موقف کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہیں اور ہم انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب مقدمہ اسی توانائی، اسی کمٹمنٹ اور اسی ویژن کے ساتھ بین الاقوامی فورم پہ اٹھاتے رہیں گے. تو ہم ان کے بڑے شکر گزار ہیں اور آج ہم پاکستان کے ہر شہری کی طرح ہمارا بھی سر فخر سے بلند ہوا ہے. اس کے علاوہ جو دوسرا ایشو ہم ایڈریس کرنا چاہتے ہیں وہ بالخصوص بلوچستان میں جو سپورٹس جرنلزم ہے ان کو جس طریقے سے پی سی بی نے اگنور کیا ہے وہ ایک سنگین ایشو ہمارے لیے بن چکا ہے. ہمارے سپورٹس منسٹر اور ہمارے ینگ لیڈر جمال خان ریسانی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، وہ اس پورا جو کیس ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. جمال خان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ سب میڈیا کے دوستوں کا ہم شکر گزار ہیں کہ جیسے جان صاحب نے کہا کہ اتنے شارٹ نوٹس میں آپ آئیں، لیکن کچھ ایسے موضوع بھی ہیں ان کو ہمیں ارجنٹلی ایڈریس اور ان کے اوپر بات کرنی چاہیے تاکہ قوم کو اور خاص کر کہ جو ہمارے بلوچستان کے عوام ہیں ان کو پتہ چلے کہ ہماری نظروں سے ہر چیز گزرتا ہے اور ہم اپنی پوری کوشش کریں گے. تو آج کا جو موضوع ہے یہ ہے کہ پی سی بی
ہمارے بلوچستان کے جو سپورٹس جرنلسٹ ہیں ان کو اگنور کر رہا ہے. تو پی سی بی کی جانب سے جو بلوچستان کے ساتھ یہ سوتیلا رویہ ہے یہ قابل مذمت بھی ہے. اس کے علاوہ جیسے آپ نے دیکھا کہ پچھلے اسی ہفتے انٹرنیشنل ایونٹس ہوئے اور ادھر ان ایونٹس میں ہمارے بلوچستان کے جرنلسٹ سپورٹس جرنلسٹ کو انوائٹ بھی نہیں کیا گیا, ان کو مدعو بھی نہیں کیا گیا. تو میں بحضرت منسٹر آف سپورٹس میں پی سی بی سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیوں ہمارے ساتھ یہ سوتیلا سلوک ہو رہا ہے.